اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریش کا نمائندہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ان دنوں بطل جلیل یعنی حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہو جانے کے بعد ظلم و طغیان کے بادل چھٹنا شروع ہو گئے۔ مسلمانوں کو جو جور و ستم کا تختہ مشق بنانے کے لیے مشرکین پر جو بدمستی چھائی تھی، ان کی جگہ سوجھ بوجھ نے لینی شروع کر دی۔ چنانچہ مشرکین نے یہ کوشش کی کہ اس دعوت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منشا اور مقصود ہو سکتا ہے اسے فراوان مقدار میں فراہم کرنے کی پیشکش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ سے باز رکھنے کے لیے سودے بازی کی جائے، لیکن غریبوں کو پتہ نہ تھا کہ وہ پوری کائنات جس پر سورج طلوع ہوتا ہے آپ کی دعوت کے مقابل پر کا کی حیثیت بھی نہیں رکھتی، اس لیے انہیں اس منصوبے میں ناکام و نامراد ہونا پڑا۔ ابن اسحاق نے یزید بن زیاد کے واسطے سے محمد بن کعب قرظی کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ مجھے بتایا کہ عتبہ بن ربیعہ نے جو سردار قوم تھا، ایک روز قریش کو محفل میں کہا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں ایک جگہ تنہا تشریف فرما تھے کہ قریش کے لوگوں، کیوں نہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان سے گفتگو کروں، ان کے سامنے چند امور پیش کروں، ہو سکتا ہے وہ کوئی چیز قبول کر لیں، تو جو کچھ وہ قبول کر لیں گے اسے دے کر ہم انہیں اپنے آپ سے باز رکھیں گے۔ اس وقت کی بات ہے جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے تھے۔ مشرکین نے یہ دیکھ لیا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد برابر بڑھتی جا رہی ہے۔ مشرکین نے کہا، ابو الولید آپ جائیے اور ان سے بات کیجیے۔ اس کے بعد عتبہ اٹھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ پھر بولا، بھتیجے، ہماری قوم میں تمہارا جو مرتبہ اور مقام ہے اور جو بلند پایہ نسب ہے وہ تمہیں معلوم ہے۔ اب تم اپنی قوم میں ایک بڑا معاملہ لے کر آئے ہو جس کی وجہ سے تم نے ان کی جماعت میں تفرقہ ڈال دیا، ان کی عقلوں کو حماقت سے دوچار قرار دیا، ان کے معبودوں، ان کے دین کی عیب چینی کی اور ان کے آباء و اجداد جو گزر چکے ہیں انہیں کافر ٹھہرایا۔ لہٰذا میری بات سنو، میں تم پر چند باتیں پیش کرتا ہوں، ان پر غور کرو، ہو سکتا ہے کوئی بات قبول کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو الولید کہو، میں سنوں گا۔ ابو الولید نے کہا، بھتیجے، یہ معاملہ جسے تم لے کر آئے ہو، اگر اس سے تم چاہتے ہو کہ مال حاصل کرو تو تمہارے لیے اتنا مال جمع کیے دیتے ہیں کہ تم ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اعزاز و مرتبہ حاصل ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا دیتے ہیں، یہاں تک کہ تمہارے بغیر کسی معاملہ کا فیصلہ نہ کریں گے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ بادشاہ بن جاؤ تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا دیتے ہیں، اور اگر یہ جو تمہارے پاس آتا ہے کوئی جن بوت ہے جسے تم دیکھتے ہی اپنے آپ سے دفع نہیں کر سکتے تو ہم تمہارے لیے اس کا علاج تلاش کیے دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم اپنا اتنا مال خرچ کرنے کے تیار ہیں کہ تم شفا ہو جاؤ، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جن بوت انسان پر غالب آ جاتا ہے اور اس کا علاج کروانا پڑتا ہے۔ عتبہ یہ باتیں کہتا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے رہے۔ جب فارغ ہو چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو الولید، تم فارغ ہو گئے؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب میری سنو۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، سنوں گا۔ آپ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، بشیرا ونذیرا فأعرض أکثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أکنة مما تدعونا إلیہ۔ حامیم، یہ رحمان الرحیم کی طرف سے نازل کی ہوئی ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں۔ عربی قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے، لیکن اکثر لوگوں نے اعراض کیا اور وہ سنتے نہیں۔ کہتے ہیں، جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو وہ اس کے لیے ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ عتبہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر
ٹیکے چپ چاپ سنتا جا رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کی یاد پر پہنچے تو آپ نے سجدہ کیا، پھر فرمایا ابو الولید تمہیں جو کچھ سننا تھا سن چکے، اب تم جاؤ، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ عتبہ اٹھا اور سیدھا اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور اسے آتا دیکھ کر مشرکین نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا خدا کی قسم ابو الولید تمہارے پاس وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہا جو چہرہ لے کر گیا تھا۔ پھر جب ابو الولید آ کر بیٹھ گیا تو لوگوں نے پوچھا ابو الولید پیچھے کی کیا خبر ہے؟ اس نے کہا پیچھے کی خبر یہ ہے میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے کہ ویسا کلام واللہ میں نے کبھی نہیں سنا، خدا کی قسم وہ نہ شعر ہے نہ جادو نہ کہانت۔ قریش کے لوگوں میری بات سنو اور اس معاملے کو مجھ پر چھوڑ دو۔ میری رائے یہ ہے کہ اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ کر الگ تھلگ بیٹھو۔ خدا کی قسم میں نے جو قول سنا ہے اس سے کوئی زبردست واقعہ رونما ہو کر رہے گا، پھر اگر اس شخص کو عرب نے مار ڈالا تو تمہارا کام دوسروں کے ذریعے انجام پائے گا، اگر یہ شخص عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہت تمہاری بادشاہت اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی اور اس کا وجود سب سے بڑھ کر تمہارے لیے سعادت کا باعث ہوگا۔ لوگوں نے کہا ابو الولید خدا کی قسم تم پر بھی اس کی زبان کا جادو چل گیا۔ عتبہ نے کہا اس شخص کے بارے میں میری رائے یہی ہے کہ اب تمہیں جو ٹھیک معلوم ہو کرو۔ ایک دوسری روایت میں ہے یہ مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تلاوت شروع کی تو عتبہ چپ چاپ سنتا رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اس قول پر پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، بس اگر وہ روگردانی کرے تو تم کہہ دو میں تمہیں عاد اور سمود کی کڑک جیسی ایک کڑک کے خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں۔ تو عتبہ تھر تھرا کر کھڑا ہو گیا اور یہ کہتے ہوئے اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ پر رکھ دیا کہ میں آپ کو اللہ کا اور قرابت کا واسطہ دیتا ہوں کہ ایسا نہ کریں۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں یہ ڈراوا آن نہ پڑے۔ اس کے بعد وہ قوم کے پاس گیا اور مذکورہ گفتگو کی۔ صدق اللہ العظیم۔